بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کل میں نے آپ کے سامنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش آنے والے اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ جس میں $300 ملین بینکوں نے بہت آسان اقساط پر بہت تھوڑی شرح سود پر پاکستان کی کئی فیملیز اور کئی صنعت کاروں کو دیے، اور اس کی تفصیل بتانے سے اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی وزارت خزانہ دونوں انکاری تھے۔ جب وہ اچھی طرح گرل ہو گئے تو پھر انہوں نے اس بات کی حامی بھری کہ ہم یہ ان کیمرہ میٹنگ میں بتانے کے لیے تیار ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ کی وہ کمیٹی ہے جو AGPR کے اعتراض لگائے گئے پیراگرافز کے حوالے سے تحقیق کرتی ہے، ڈپارٹمنٹ کی تحقیق کے بعد، AG آفس کی تحقیق کے بعد، اور یہاں سیٹل ہوتے ہیں ہم معاملات۔ یہ جرمانہ ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ پریس کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، اور اکثر ذمہ داران کو سزا دی جاتی ہے۔ کل جب وی لاگ میں نے کیا تو اس کے بعد مجھے کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد پاکستان کے ایک بہت نامور، بھلے مانس، شریف النفس پالیٹیشین کا فون آیا جو بہت بڑے عہدوں پر متمکن رہے، کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے تو پھر ذمہ داروں کا تعین کرنا آسان ہوگا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ کرونا کے دنوں کی بات ہے، اور ان دنوں میں PTI کی پاکستان میں حکومت تھی۔ آج ایک دوست نے امریکہ سے پوچھا کہ کیا یہ وہ پیسے ہیں جو بیرونی دنیا نے پاکستان کے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کی مالی مشکلات کو کم کرنے کے لیے دیے تھے؟ میں نے ان سے گزارش کی کہ میں اس کے بارے میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ آج جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن ماضی کے حوالے سے ہے، اور جب تک ماضی پہ نظر نہ ڈالی جائے ہم آگے چل نہیں سکتے۔ کیا میں پاکستان کے وقت ہماری حالت آج سے زیادہ بری تھی، لیکن ہم سنبھلتے چلے آئے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ لوگ جو 22 خاندانوں کے حوالے سے مشہور ہوئے، ان کے بارے میں اگر ذرا سی تحقیق کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد سے لے کے جلیل تک سب مشرقی پاکستان میں انڈسٹری لگا رہے تھے، اور یہ لوگ رئیس لوگ تھے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا۔ آج پاکستان میں لوگوں کے پاس بے شمار پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں کوئی ٹاٹا، کوئی برلا ایسا پیدا نہیں ہو رہا، یہاں انڈسٹری نہیں لگ رہی، یہاں زمینوں کا کاروبار ہوتا ہے، اور پاکستان میں زمینوں کے کاروبار کے حوالے سے جو لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں ان کے سب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلق ہیں، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو جہاز بھی دیتے ہیں، انعامات بھی دیتے ہیں، ان کو سہولتیں بھی دیتے ہیں، اور ان کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، اور 2-2 3-3 کیرٹ کی انگوٹھیاں بھی دے دیتے ہیں۔ کروڑوں روپے کا تحفے تحائف دے کے لاکھوں اربوں روپے میں کمائی کرتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بھی حکومت سے لائسنس لینا پڑتا تھا، بڑے کاروبار کرنے کے لیے بھی لائسنس لینا پڑتا تھا، پاکستان میں آٹے کی مل لگانے کے لیے بھی لائسنس لینا پڑتا تھا، کوئی بھی مل لگانے کے لیے لائسنس لینا پڑتا تھا، ایون گاڑی خریدنے کے لیے بھی پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی، اور جب تک پرمٹ نہیں ملتا تھا گاڑی نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ یہ عالم تھا ہمارا، اور سرکار ہمیشہ سیاسی بنیادوں پر یہ کام کرتی تھی، وہ کوئی بھی سرکار ہو، بھلے وہ ایوب خان کی سرکار ہو یا اس سے پہلے اور بعد کی سرکار ہو، ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن میں آج آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں اس میں وہ ادارے شامل ہیں جو سرکار کے پاس تھے، اور پاکستان کے ان اداروں کا جو حال ہوا، اور جہاں یہ ہوا کرتے تھے وہاں سے یہ کیسے تنزلی کی طرف آئے،
اس کا جائزہ آپ خود لے سکیں گے، مجھے اس پہ کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں ان بزرگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ان اپنے ہم عمر اور اپنے سے کم عمر لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بجٹ کے علاوہ ریلوے کا بجٹ الگ سے اناؤنس کیا جاتا تھا۔ پاکستان کا بجٹ خسارے کا بجٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن ریلوے کا بجٹ جو تھا وہ ہمارے ہاں کمائی میں ایک اضافہ کیا کرتا تھا۔ اب ریلوے کی حالت یہ ہے کہ ریلوے میں سفر کرتے ہوئے انسان گھبراتا ہے کہ کب گاڑی پٹری سے اتر جائے گی اور کب حادثہ ہوگا اور کب لوگوں کی جان نکل جائے گی۔ یہی حال پی آئی اے کا ہے۔ پی آئی اے جس قدر نقصان پہنچا سکی پاکستان کو، وہ سیاسی بنیادوں پر جس طرح وہاں بھرتیاں ہوئیں، جس طرح ٹریڈ یونین کام کرتی رہی، جس طرح وہاں پر سول ایویشن میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا رہا، جس طرح بغیر ٹکٹ خریدے لوگوں کو سفر کروایا جاتا تھا، رعایتی ٹکٹ دی جاتی تھی، یہ پاکستان کا فلیگ کیریئر ادارہ اب تباہی سے دوچار ہو چکا ہوا ہے۔ حکومت اس کو بھی بیچنا چاہتی ہے۔ ریلوے کو بھی پرائیویٹائز کرنے کی ایک کوشش کی گئی، اور اس میں جو ٹھیکیدار تھے وہ لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ ایک سینیٹر صاحب تھے، پی آئی اے میں جانے کون کون تھے اور کیا کیا تھے۔ لیکن ذرا آپ غور کیجئے کہ کیا کبھی نیشنل بینک میں کوئی سکینڈل ہوا؟ جی ہاں ہوا۔ حبیب بینک میں سکینڈل ہوا؟ جی بالکل ہوا۔ مسلم کمرشل بینک کا کوئی سکینڈل سامنے آیا؟ جی بالکل آیا۔ اسی طرح دیگر بینکس کے سکینڈلز بھی سامنے آئے۔ جس ملک میں بینکوں کے مالیاتی اداروں کے سکینڈل سامنے آتے ہوں، وہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بینک مینیجر سے لے کے بینک کا پریزیڈنٹ اور حکومت کے ذمہ دار اس میں کس طرح ڈوبے ہوئے تھے کرپشن کی داستانوں میں۔ کیا صرف یہی کافی تھا یا اس سے زیادہ کچھ آگے دیکھا جائے؟ اس سے آگے دیکھیں تو پاکستان سٹیل مل، ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ تھا، کھربوں روپے کی اس کی زمین ہے، ہم نے اسے اربوں روپے میں فروخت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا یہ برا افتخار چودھری جیسا بھی چیف جسٹس تھا، اس نے اس ڈیل کو روکا، لیکن اس میں جو ایک صاحب موجود تھے جو آج بھی پاکستان کے ایک بڑے کاروباری ادارے کے مالک اور اس کے ذمہ دار بتائے جاتے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے مالیاتی سکینڈلز میں ان کے نام آتے ہیں۔ وہ سکینڈل کسی بھی طرح کا ہو، وہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کا سکینڈل ہو، اس میں بھی ان کا نام آتا ہے، وہ بینک کا سکینڈل ہو، اس میں بھی ان کا نام آتا ہے، کہاں نہیں آتا، سب جگہوں پر ان کا نام آتا ہے۔ کراچی میں رہتے ہیں، اکثر ٹی ویز پر آ کر حکومتوں کے قصیدے گاتے ہیں اور یقیناً بینیفیشری ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک سکینڈل تھا کوآپریٹو کا۔ کوآپریٹو کے ادارے پوری دنیا میں مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور باہمی اشتراک سے بنائے جاتے ہیں۔ کوآپریٹو کی فارمنگ بھی ہوتی ہے، کوآپریٹو بینک بھی کام کرتے ہیں، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں جس طرح لوٹ مار کر چکی ہیں پاکستان میں، جس طرح انہوں نے تباہی کی ہے، جس طرح انہوں نے شہر کے شہر تباہ کر دی ہیں اور ہماری ہریالی زمینوں کو جس طرح انہوں نے کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح کوآپریٹو کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ فارمنگ کی طرف نہیں گئے، وہ زمینوں کو آباد کرنے کی طرف نہیں گئے، وہ زمینوں کو اجاڑنے کے ذمہ دار بنے۔ ایک پنجاب میں کوآپریٹو بینک ہوتا تھا۔ اسی طرح کوآپریٹو سوسائٹیاں جو بنتی تھیں ان پر جو رجسٹرار تھیں، ایک سول سرونٹ، ایک وزیر پنجاب میں ہوا کرتے تھے اور پھر قومی اسمبلی کے رکن رہے، ان کی وہ اہلیہ محترمہ تھیں، دوسری اہلیہ محترمہ محترم غلام حیدر وہیں چیف منسٹر تھے، انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کروائی اور میں تو اس کا عینی شاہد ہوں۔ اس انویسٹیگیشن میں وہ ذمہ دار قرار پائیں اور ان کے احکامات ان کے خلاف آئے، چیف سیکرٹری نے ان کے خلاف سفارش کی، پرائم منسٹر نے ان کو شاید نوکری سے نکالا، لیکن وہ ملک سے فرار ہو کے امریکہ چلی گئیں، آج تک واپس نہیں آئیں، اور ان کے شوہر نامدار پاکستان کی ہر حکومت کا حصہ ہوتے تھے یا رہے ہیں،
آج کل نہیں ہیں وہ حکومت میں، چونکہ وہ پی ٹی آئی میں تھے اور پی ٹی آئی پاکستان کی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکی ہے۔ میں اسی طرح آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کا بھی کوئی سکینڈل بنا؟ جی ہاں، ہمارے ہاں شوگر کا سکینڈل بنا، خوب دھوم مچی، اس میں چیف جسٹس پاکستان پھر انوالو ہوئے، لیکن وہ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں طے کرنے سے عاری تھے۔ یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ایڈمنسٹریٹولی کچھ چیزیں کرنی چاہیے تھیں۔ یہ شوگر ملز کس کی ہیں؟ ذرا غور کیجئے، اس میں حکمران بھی شامل ہیں، اس میں حکمرانوں کے دوست بھی شامل ہیں، اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، اور ان میں کتنی irregularities ہوتی ہیں، اور کسی کین کمیشن سے اگر ان کی رپورٹ لے لی جائے یا حکومت خود اس کی رپورٹ دے دے تو پاکستان کے لوگوں پر ایک بڑا احسان ہوگا۔ ہم پاکستان کی شوگر بیچ کر، چینی بیچ کے باہر سے چینی منگوانے کے عادی بھی ہو گئے۔ پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن کا جو معاملہ تھا اس میں بھی سکینڈلز تھے، وہ ہم نے بہت تھوڑی قیمت پر دبئی کے حکمرانوں کے حوالے کر دی۔ اب ہم دبئی سے مانگتے ہیں جبکہ انہوں نے اس کے پیسے بھی دینے ہیں، اور اس کی بھی کھربوں روپے کی پراپرٹی موجود ہے جو پاکستان کی ہونی چاہیے، لیکن وہ لٹیگیشن میں گئی ہوئی ہے۔ اور عالم وہاں یہ ہے کہ وہ بوڑھے پینشنرز کو تنخواہ نہیں دینا چاہتے کہ پی ٹی سی ایل گورنمنٹ پاکستان کی تھی، اور یہ جو کمپنی ہے ہماری اس وقت، یہ اس معاہدے کی پابند نہیں ہے، اور اگر کوئی بوڑھا پینشنر سپریم کورٹ میں کیس جیت جائے تو ان کی لیگل ہیڈ اس کی میڈیکل فیسلٹیز بند کروا دیتی ہیں اور مختلف جگہوں پہ رشوت دیتی ہیں۔ ایک خاتون ہیں اور ان کا پاکستان سے امریکہ آنا جانے ایسے ہے جیسے وہ پتوں کی تک جاتی ہیں لاہور سے، یا پتوں کی سے لاہور آتی ہیں۔ ان کے معاملات کو دیکھ لیا جائے، ان کے کروفر کو دیکھ لیا جائے تو فرعون کی بیٹی سے کم معلوم نہیں ہوتی۔ میں آپ کے ساتھ ریلویز کی بات کر چکا، شوگر کی بات کر چکا، زمینوں کے معاملات، ذرا زمینوں کے معاملات بھی دیکھیے کہ کس طرح حکومتی اہلکاروں کے ساتھ مل کے ایک زمانے میں جعلی کلیمز ہوا کرتے تھے۔ جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے کیا ہمیں پاکستان کے وقت، انڈیا میں جو وہ پراپرٹی چھوڑ کر آئے تھے اس کے بدلے یہاں ان کو پراپرٹی دی جاتی تھی کسی بھی صورت میں، کسی بھی شہر میں، جہاں ان کے کلیم کے مطابق، ان کے دیے ہوئے ڈیکلیریشن کے مطابق، کاغذات کے مطابق چیزیں طے ہوتی تھیں۔ کچھ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے تو لی ہی نہیں کہ ہم اللہ کے نام پر ہجرت کر کے آئے ہیں اور اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں کرپشن وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ جو یہاں کے مقامی رہنے والے تھے انہوں نے جعلی کلیمز دیے تھے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، اور ان کلیمز کے نتیجے میں وہ گھر جو ان کے علاقوں میں موجود تھے اور انہیں پتہ تھا کہ کس حیثیت کے لوگ یہاں رہتے تھے، وہی انہوں نے لے لیے تھے۔ پھر جعلی کلیمز بننا شروع ہوئے، پھر لوگ امیر ہوتے گئے، پھر بہت امیر ہوتے گئے۔ پاکستان میں جس طرح آئل کمپنیز کے اندر کرپشن ہے، اور جس طرح چوری ہے، جس طرح گیس کی چوری ہے، جس طرح بجلی کی چوری ہے، کل آپ سے گزارش کروں گا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں کتنا نقصان کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں ہیں اور ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے، لیکن کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ جو آئی پی پیز ہیں ان کا کیا حال ہے، اس پہ بھی کل آپ سے گزارش کروں گا، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کا ہر سرکاری محکمہ، وہ جو پہلے نیشنلائز ہوا اور پھر اس کو دوبارہ ڈی نیشنلائزیشن کی طرف لے کر گئے، ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوئے، کبھی ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، اور ان میں کام کرنے والے، ان کو لینے والے، ان کو بیچنے والے، ان کو خریدنے والے، وہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ وہ لوگ جن کی شہروں سے باہر زمینیں تھیں انہوں نے اہلکاروں کے ساتھ مل کے ان کو براؤن ایریا ڈکلیئر کروا کے زرعی زمینوں کو شہری علاقوں میں تبدیل کروا لیا، اور پھر جس طرح سی ڈی اے، ایل ڈی اے، جی ڈی اے، ایف ڈی اے، کے ڈی اے، یہ مختلف سکیمیں چلتی ہیں، ان میں جس طرح الاٹمنٹس ہوتی تھیں یا جس طرح پلاٹوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس طرح فائلیں چوری ہوتی تھیں یا جس طرح جعلی فائلوں پر بیچے جاتے تھے، ہمارے ہاں ایف آئی اے اس میں ناکام رہی ہوئی ہے۔ وہ کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکی۔
کیا آپ اور میں اس بات کا تہیہ کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں گے اور ہم ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے، یا کم از کم ان کو ووٹ دینے سے انکار کر دیں گے؟ انتخاب آنے والا ہے، اگر ہم ان کو ووٹ دینے سے انکار کر دیں تو اس بات کا امکان ہے کہ کچھ عرصے میں ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ پاکستان میں الیکشن پر کروڑ ہا روپے خرچ ہوتے ہیں ایک ایک کینڈیڈیٹ کے، یہ آسان کیا جا سکتا ہے، اسے آسان ہونا چاہیے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر سیاست کاروبار سے ہٹ جائے اور عوام کی خدمت کی طرف لگ جائیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر انتخاب ہی ہونا چاہیے، اور انتخاب اگر شفاف ہوگا اور آزادانہ منصفانہ ہوگا تو پھر ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اس قیادت کو سامنے لا سکیں گے جس کے دل میں درد ہوگا، احساس ہوگا، اور ہمیں یہ اطمینان ہوگا کہ یہ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے، یہ ہم سے نیا جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ توشہ خانے کا مال نہیں بھیج دیں گے، اور اگر ری ٹرائل ہو رہا ہوگا تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست نہیں دیں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارے وطن کی خیر ہو، اور ہم لوگوں کو یہ ہدایت ملے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کے لیے 2 قدم اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا اور میرا نگہبان۔